رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کیجئے، اس دل کو تھوڑا بڑا کر کے رمضان کی تیاری کریں۔ صرف گھروں کو رنگ روگن نہیں، اس نیت کو بھی رنگ روگن کر لیں۔ صرف گھروں سے کوڑا کرکٹ نہ نکالیں، اس دل میں سے بھی کوڑا کرکٹ نکال لیں۔ صرف ہاتھوں کو صابن سے دھونے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اس نیت کو بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ دھو لیں، درود پاک کے ساتھ دھو لیں، اللہ کے یہاں استغفار کر کے اس دل کو دھو لیں۔ جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا رمضان کا فائدہ نہیں ہے۔ متقی بن جائیں جی۔ متقی کون ہے؟ اللہ جو بہت اچھا ہو، خوبصورت ہو، افطاری بہت کراتا ہو، لوگوں سے ہنس ہنس کے ملتا ہو۔ نہیں، پہلے متقی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، جس کے ماں باپ اس سے ناراض نہیں ہیں وہ متقی ہے، جن کے میاں بیوی آپس میں راضی ہیں وہ متقی ہے، جو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے وہ متقی ہے، جو اپنے پڑوسی کو اپنے بھائی کی طرح دیکھتا ہے وہ متقی ہے، جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے وہ متقی ہے، جو روتے ہوئے کو ہنساتا ہے وہ متقی ہے، جو نماز کے دوران دوسروں کے لیے بھی دعائیں مانگتا ہے وہ متقی ہے، جو کسی کے دل کی آزاری نہیں کرتا وہ متقی ہے، جو غریب کی مدد کرتا ہے وہ متقی ہے، جو ظالم کو ظالم کہتا ہے وہ متقی ہے۔ صرف کپڑے پہننے سے، حلیہ بدلنے سے کوئی متقی بن نہیں سکتا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، دل کو ذرا کھول کے بڑا کر لیجئے، معافی مانگنے کا مادہ پیدا کریں، معافی مانگنے کا مادہ۔ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ اگر معاف کرنے والے ہیں اللہ پسند کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں۔ آپ کا کوئی دوست کہتا ہے کہ یار غلطی ہو گئی تو پھر کیا ہوا، معاف کر دو۔ آپ کا کوئی بچہ کہتا ہے غلطی ہو گئی تو پھر کیا ہوا، کہہ دو معاف کر دیا۔ آپ اپنے ماں باپ سے معافی مانگتے ہیں، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں۔ معافی کا مادہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ سے میں معافی مانگوں تو بندے کو بھی چاہیے کہ جو لوگ اس سے معافی مانگنا چاہتے ہیں ان کو معاف کرنے کا مادہ اس کے اندر ہو۔ آپ دوسروں کو معاف کریں گے، اللہ آپ کو معاف کر دیں۔ اور رمضان شریف میں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بہت سارے چندے والوں نے آنا ہے، لیکن ہماری سوچ نیگیٹو ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے سونی سنت پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ فجر کی 2 سنتیں، داڑھی رکھنا، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا۔ بہت ساری سنتیں یاد ہوگی، لیکن سب سے پیاری سنت یہ ہے، سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگ پازیٹو سوچیں، اچھا سوچیں، مثبت سوچیں، ٹھیک طریقے سے سوچیں۔ کسی کو اچھے کو دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ یہ زناکار ہوگا، کسی بڑے آدمی کو دیکھ کے یہ نہ سمجھے یہ مکار ہوگا، اپنے کسی بھائی کو ترقی دیکھتے ہو یہ نہ سوچو کہ یہ بے ایمانی کر رہا ہوگا۔ آپ کو دوسرے کے دل کا حال کیا پتا ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو خود اپنے پاس سے طے کر لیا کہ نہیں جی یہ تو بے ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اپنے پاس سے اندازے نہ لگائیں۔ رمضان میں اس عادت کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ خود ہی اندازہ، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آیا قریب میں، اچھا یہ کیسے آ گیا آج؟ اللہ کے بندے اپنی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ دوسروں پہ جج نہیں لگا دیا اسلام نے، کسی کو کسی پہ اجارہ داری نہیں دی۔ صرف رسول اللہ کے وارثوں کو، کن کو؟ علماء کو، اور ان کو بھی یہ ٹھیکہ نہیں دے دیا کہ جس کو مرضی پکڑ کے کہیں تو نے یہ نہیں کیا۔ ان کے لیے بھی یہ جگہ بنائی مسجد میں ممبر رسول، اور حکم ہوا کہ جمعے والے دن بتاؤ مسلمانوں کو کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ یہ نہیں کہ تم کسی ایک کو پکڑ کے سرے بازار اس کی بے عزتی کرتے پھرو۔ اسلام نے کسی کے اوپر جج نہیں لگایا کہ تم دوسروں کے لیے فتوے تلاش کرتے پھرو۔ اپنی ہندی کوئی نہیں، دوجیاں دی فکر کری جاندے۔ اپنا سجدہ ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ پتہ ہی نہیں۔ شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا نا، ایک جگہ سفر میں گئے، اور میرے جو والد کے ساتھی تھے، میرے ابو نے صبح تہجد میں اٹھایا، نماز پڑھی، میں بھی پڑھی، تو فرماتے میں اپنے ابو نے کیا کہ بابا جی یہ باقی لوگ تو تہجد اٹھے نہیں۔ جب میں شکوہ کیتا تو فرمان لگے کہ تو بھی نہ اٹھتا تو چنگا سی۔ مطلب جب تو دوسروں کے بارے یہ خیال آ رہا ہے تم بھی نہ اٹھتے تو اچھی بات تھی۔ ہم دوسروں کے اوپر مسلط نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دستور طے کیا ہے،
رمضان آ رہا ہے, اگر کوئی مانگنے والا آ جائے کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا کہتے ہیں عام لوگ؟ ہٹھا کٹا ہے, بڑھیا ہے, تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے تو کیوں مانگنے آیا؟ رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اگر کوئی گھوڑے پر بیٹھ کے بھی مانگنے آ جائے, گھوڑا تو پرانے دور میں مرسڈیز کا درجہ رکھتا ہے, فرمایا کہ اگر کوئی گھوڑے پہ مانگنے آ جائے بیٹھ کے, فرمایا اس کو بھی دے دو. جب اس نے ہاتھ پھیلا ہی دیا, جب مانگنے آ ہی گیا, اور محمد الرسول اللہ کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عائشہ اگر میں گھر پہ نہ ہوں اور کوئی مانگنے آ جائے تو خالی نہیں لوٹانا ہے. میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم پنجاب, فرمایا کرتے تھے, میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری زندگی دیکھا. کئی لوگ بار بار آتے تھے, اگر کسی نے کہتے نا حضرت بار بار آتا ہے تو ایک کوئی گال, فرمایا یہ خدا کا شکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دینے والوں میں رکھا ہے, لینے والوں میں. اللہ نے کہاں رکھا ہے جی؟ دینے والوں میں رکھا ہے, لینے والوں میں نہیں رکھا. خدا کا شکر ادا کریں. رمضان میں, اور ویسے بھی ساری دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ بانٹتے ہیں, رمضان میں پہلے اس بات کو دیکھ لیں کیا ہمارا پڑوسی تو نہیں بھوکا, چاہے پڑوسی کا مذہب کوئی بھی ہو. پڑوسی کا مذہب نہیں دیکھا جاتا, ذات برادری نہیں دیکھی جاتی. اگر پڑوسی غریب ہے, آپ مالدار ہیں, آپ بہترین چیزوں سے روزہ کھولتے ہیں, تو اس روزے کی افطار سے پہلے ضروری ہے کہ اس پڑوسی کے گھر میں کھانا بھجوایا جائے. اور اگر کوئی مانگنے آ جائے تو ضرور اگلے کی ضرورت کو جتنی ہماری ہمت ہے اتنا پورا کر کے بھیجیں. اور نبی علیہ السلام کا ایک خوبصورت واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. بعض اوقات کوئی بندہ آتا ہے, وہ آپ کو کہتا ہے کچھ دے دو, تو جب آپ اس کو کچھ دے دیتے ہیں, خاص کر جو مالدار ہیں وہ سنیں, جب کچھ دے دیتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ آگے سے شکوہ کرتا ہے کہ نہیں جی میں تو بہت سوچ کے آیا تھا, بہت زیادہ مال ملے گا, آپ نے تو اس کے مقابلے میں. تو ایسے ہی نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس کو جب دیا تو نعوذ باللہ اس نے ایسی بات کی کہ میں تو بہت زیادہ سوچ کے آیا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا, تلوار نکالنے لگے, فرمایا اس نے گستاخی کر دی. نبی علیہ السلام نے روکا, فرمایا عمر رک جاؤ. اس بندے کا ہاتھ پکڑا, گھر لے گئے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا, ابو ہریرہ کو بلایا, باہر سے اور سامان منگوایا, اتنا سامان منگوایا کہ 2 گٹریاں بھر گئی. اب اٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں, میں نے آپ سے زیادہ فیاض کسی کو نہیں دیکھا, یہ تو اتنا اٹھا کے بھی نہیں لے جا سکتا, میں اتنا زیادہ ہو گیا. فرمایا چل صحابہ میں جا کے کہہ, ان کی دل آزاری ہوئی ہے. صحابہ میں جا کے کہنے لگا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیاض کسی کو نہیں دیکھا. اور سارا سامان اٹھا کے جب چلا گیا تو قربان جاؤ, نبی علیہ السلام نے عمر سے فرمایا عمر آپ کی بات درست تھی کہ اس سے غلطی ہوئی, لیکن اگر تم اسے مار دیتے تو یہ جہنم میں جاتا. ہم نے اللہ کے فضل سے اس کی رائے کو تبدیل کر دیا, اللہ کے فضل سے اس کی رائے کو تبدیل کر دیا. محمد رسول اللہ نے قدم قدم پر امت کی رہنمائی فرمائی, جتنا دے دیا دے دو, نہیں ہے محبت سے معذرت کر دو, ہے تو پھر اس کو دے دے کے تھکا دو. لیکن محمد رسول اللہ نے ہمیں دینے والوں میں رہنے کا حکم دیا, لینے والوں میں نہیں شامل کیا. مسلمانوں کو مانگنے کی تربیت نہیں دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کسی مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے آ جائے, کسی بھی جگہ سے آئے, چاہے پنجاب سے کوئی باہر جا رہا ہو یا کوئی پنجاب میں آ رہا ہو, اگر تو اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے کوئی سوال نہیں. نوٹ کر لیجئے میری بات دل کی تختی پہ, کوئی اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے کہ میری بچی کی شادی ہے, میرے گھر میں مجبوری ہے, مجھے اپنے, چاہے جھوٹ بول کے مانگ رہا ہے, کوئی اپنی ذات کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ اللہ کے واسطے دو, پھر بنا سوال کے دو. لیکن اگر کسی مسجد کے نام پر, مدرسے کے نام پر جھوٹ بول رہا ہے تو پہلے اس علاقے کے کسی بڑے عالم کو پوچھو کہ یہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جھوٹ برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ بس اس صوبے کے, جس صوبے سے وہ آ رہا ہے, وہاں کے بڑے علماء کو, کسی بھی مرکز کو فون کر کے اس کی فوٹو کھینچ کے پوچھیں کہ بھائی یہ بندہ آپ کے یہاں سے فلاں مسجد, فلاں مدرسے سے آیا, بالکل درست ہے, کیونکہ وہ امانت والا ہے, ہم اس کو نہیں دے رہے, ہم تو اس کے سپرد امانت کرنے لگے, اور ہم چاہتے ہیں کہ امانت اس جگہ پہنچ جائے جس جگہ کے لیے لی جا رہی ہے.
لیکن اگر وہ اپنی ذات کے لیے، اکثر میں کئی لوگ جب جھوٹا چندہ کرتے ہوئے پکڑے گئے، کئی مدرسے والے مسجد والے، تو میں نے ان سے گزارش کی، میں کہا اگر تو صرف اپنے لیے مانگتا تو تیرے سے پوچھ تاچھ نہ ہوتی، اپنے لیے اگر صرف مانگتا پھر نہ پوچھ تاچھ ہوتی، پھر تو ہم کہتے کہ چلو درست ہے۔ اس لیے اب رمضان آ رہا ہے تو اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے جی؟ پازیٹیو رکھنا ہے۔ گھر میں اگر کھانا لیٹ ہو گیا، پازیٹیو ویو رکھنی، کوئی وجہ ہو گئی ہوگی، کوئی دیر سے آ رہا ہے، ویو کو پازیٹیو رکھنا ہے، ذہنیت کو ناپاک نہیں ہونے دینا۔ کوئی سفیر آ رہا ہے، کوئی بزرگ آ رہا ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے نکلیں۔ کون آتا ہے کسی کے لیے مانگنے کے لیے؟ اگر کسی سفیر کو مسجد والوں نے ٹھہرا لیا تو کوئی احسان کا کام نہیں کیا۔ اگر تم دین کا کام کر رہے ہو، وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے۔ اگر ان کو 2 وقت کھانا کھلا دیا تو کوئی بڑا کمال کا کام نہیں کیا۔ آپ اگر دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی دین کے لیے مانگنے کے لیے نکلے ہیں۔ بھائی مانوں کو پکڑنا ایک الگ بات ہے، لیکن اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہمارا کام ہے۔ محمد رسول اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی کسی نے نیکی کے لیے قدم بڑھایا، محمد رسول اللہ نے اسے شاباش دی ہے، ہمت افزائی کی ہے نیک لوگوں کی، نیک لوگوں کو دلاسا دیا ہے۔ قرآن نے بھی دلاسا دیا نیکوکاروں کو بھی، اور اللہ نے، رسول اللہ نے تو گنہگاروں کو بھی دلاسا کیا کہ ما غرک بربک الکریم، کہ آؤ میرے بندو، ڈرتے کیوں؟ آؤ تو صحیح میری طرف، میں تمہارا کریم رب تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کریں گے رمضان کی تیاری انشاءاللہ۔ رمضان کی تیاری کرنی ہے دل کو بڑا کر کے، توبہ کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کرنی کی، اللہ جو سو ہوا سو ہوا، آج کے بعد نہیں کچھ کرتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ حرام کام سے دور رہنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، بھائیوں کی غیبت سے بچنا ہے، شریکت داروں کی غیبت سے۔ وہ چاہے جو مرضی کرتے رہیں، جو مرضی کر لیں آپ کے مخالف، آپ کی نیت پاک ہونی چاہیے۔ آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اپنے لیے دعا کرتے رہیں، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی نے کہنا فلاں آدمی غلط ہے، بڑی خوبصورت بات کہتے تھے، تم نے اور ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا یہ بتاؤ بس۔ ان باتوں کو چھوڑو، کون کیا کرتا ہے، کون کیا نہیں کرتا۔ تم نے سماج کے لیے کیا کیا، تم نے ملک کے لیے، تم نے اپنے دین کے لیے کیا کبھی کسی روتے کو ہنسایا ہے؟ کیا کبھی کسی غمزدہ کو خوش کیا ہے؟ کیا کبھی کسی غریب کے منہ میں لقمہ ڈالا ہے؟ کیا کبھی کسی ننگے کو کپڑے پہنائے؟ کیا کبھی ظالم کو ظالم کہا ہے؟ اگر تو تم نے اپنی ذات سے کچھ کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، دوسروں پر نکتہ چینی کرنے سے گاڑی چلنے والی ہے نہیں ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔